یہ کہانی کسی ملک کی نہیں، یہ اس زخم کی کہانی ہے جو صدیوں سے سسک رہا۔ یہ ہے فلسطین، یہاں ہوا میں گولیوں کی بو، مٹی میں لہو کی سرخی اور بچوں کی آنکھوں میں وطن کی تلاش بسی۔ یہاں ہر پتھر پر ظلم کا نشان، ہر گلی میں موت کا سایہ، اور آج ہم اس زخم کی گہرائی میں اترے۔ تاریخ کا سیاہ باب 1918، جب ایک سفید فام آدمی نے لندن میں بیٹھ کر فلسطینیوں کو یہودیوں کا تحفہ بنا۔ معاہدہ بالفور، وہ کاغذ، وہ جس نے لاکھوں انسانوں کو بےگھر ہونے کا پروانہ دے دی۔ سال 1948، جب صہیونی گروہ نے 530 فلسطینی دیہات مٹا دیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سال 75,000 فلسطینیوں کو گھر سے نکالا گیا؟ ان کی زمینوں پر یہودی بستیوں کے بورڈ لگا دیے گئے۔ یہ بورڈ لکھتے ہیں کہ زمین کسی کی نہیں۔ مگر یہ زمین کسی کی نہیں ہے کیا؟ فلسطینیوں کے گھروں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، جو آج تک ان کی اولادوں کے پاس ہیں۔ غزہ 375 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا وہ بنجر جہاں 22 لاکھ انسان سانس لیتے ہیں۔ یہاں ہر طرف بندوقیں ہیں، ہوا میں ڈرونز، زمین پر ٹینک اور سمندر میں جنگی جہاز۔ 2023 میں صرف 75 گھنٹوں میں 300 بچے مارے گئے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ماں کو اپنے بچوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے وہ ٹکڑے جو کبھی 5 سالہ مریم کے جسم کے تھے۔ مریم کی ماں نے مجھ سے پوچھا کیا میری بیٹی دہشت گرد تھی؟ مغربی کنارہ، گھروں میں موت کے سائے، جہاں اسرائیلی آبادکار سیٹلرز کوئی کھیل کھیل رہے۔ ان کا کھیل کیا ہے؟ فلسطینیوں کے گھر ڈانا، زیتون کے درخت کاٹنا اور بچوں کو گولی مارنا۔ 2023 میں ہر ہفتے 3 فلسطینی گھر مسمار کیے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک فلسطینی گھر کو ڈھانے میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں، مگر اس گھر کو بنانے میں 3 نسلیں لگی تھی۔ اسرائیلی جیلوں میں 160 فلسطینی بچے قید ہیں، ان میں سے 76 کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن میں ایک محمد ہے جو صرف 12 سال کا ہے۔ اس نے بتایا وہ مجھے ایک تاریک کمرے میں لے گئے، میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرے ہاتھ توڑ دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے میرے بابا کو مارا ہے؟ کیا اس کا یہی قصور تھا؟ عالمی خاموشی اور ضمیر کی موت آج کا المیہ ہے۔ دنیا کے 57 مسلم ممالک میں 1.9 ارب مسلمان بستے ہیں، مگر کیا فلسطین پر بات کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو ہر سال 3.8 ارب ڈالر کی فوجی امداد ملتی ہے؟ یہ رقم ہر فلسطینی بچے کے سر پر سالانہ $1900 ہے۔ یہی $1900 اس بچے کو موت کی وادیوں میں لے جانے کے لیے کافی۔ فلسطینی قوم زندہ و جاویداں قوم ہے، مگر فلسطین مرا نہیں۔ یہاں کے بچے پتھر نہیں قلم اٹھاتے ہیں۔ نور جو 14 سال کی ہے، اس نے اب مجھے اپنی ڈائری دکھائی جس میں اس نے لکھا میں لکھوں گی تاکہ دنیا جان سکے ہم صرف ہلاکتیں نہیں، ہماری بھی ایک کہانی ہے۔ یہی تو فلسطین ہے، زیتون کا درخت جو کٹ کر دوبارہ اگ آتا ہے۔ آج رات جب آپ اپنے گھر کی چابی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیں گے، ذرا سوچیں فلسطین میں ایک بچہ اپنی چابی کو کبھی استعمال نہیں کر پائے گا۔ کیا ہماری خاموشی ظلم کا حصہ نہیں کہ ہم نے اپنے آرام کو انصاف پر ترجیح دے دی ہے؟ فلسطین زندہ ہے، اور جب تک زندہ ہے یہ ہماری انسانیت کا امتحان جاری رہے گا۔